بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں. فرمائے میں وہ ذات ہوں جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تمہارے میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. ہم اور آپ اگر مارکیٹ میں جائیں، جو چیز بھی لینی ہے تو پہلے اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں. اگر کوالٹی اچھی ہے تو زیادہ قیمت ادا کر کے بھی اسے لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں، میں نے موت و حیات کے نظام کو قائم کیا کہ تمہیں آزماؤں کہ تمہارے میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کے اعمال میں کوالٹی مطلوب ہے، معیاری عمل، اچھا عمل. مقدار مطلوب نہیں، معیار مطلوب ہے. آپ نے تھوڑا ذکر کیا، تھوڑی تلاوت کی، تھوڑا عمل کیا، لیکن اخلاص سے کیا، خشوع خضوع کے ساتھ کیا، یقیناً اس پہ زیادہ اجر مرتب ہو جائے گا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اسی راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ مجھے بھی تمہارے اعمال میں کوالٹی چاہیے، مقدار چاہیے، معیار نہیں. 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے: موت، حیات اور عمل حسن. اس کائنات کی ساخت پہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ نے اس کائنات کو عالم اضداد کی شکل میں بنایا ہے. عالم اضداد اس عالم کو کہتے ہیں جہاں ہر ایک چیز کی ضد پائی جاتی ہے، تقابل موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت کی دولت دی تو اس کے مقابلے میں بیماریوں کو بھی پیدا کر دیا. مال و دولت کی نعمت بخشی تو فقر و فاقہ کو بھی پیدا کر دیا. اسی طرح اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو راحت و سکون کی دولت دی تو اس کے مقابلے میں مصائب اور پریشانیاں بھی پیدا کر دی. زندگی بخشی تو اس کے مقابلے میں موت کو بھی پیدا کر دیا کہ انسان اعتدال کی زندگی گزارنا. ایک دن موت آئے گی، تیری زندگی سے ٹکرا جائے گی اور اس کو پاش پاش کرتی ہوئی چلی جائے گی. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں موت و حیات کا تقابل ہے. یہ 2 چیزیں آمنے سامنے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس سے ٹکرانے والی چیز موت کی حقیقت کیا ہے. دوستو، میرے اور آپ کی زندگی یہ انتہائی عارضی اور فانی ہے، اگرچہ بہت ہی قیمتی ہے. انتہائی عارضی. زندگی کی مثال یہ تو ہوا میں جلتے ہوئے اس چراغ کے مانند ہے
جو ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، چراغ کو بجھاتا ہوا چلا جاتا ہے، یا میرے اور آپ کی زندگی اس روتے ہوئے انسان کے آنسو کے قطرے کے مانند ہے، جو آنسو کا قطرہ اس کے پلکوں کے ساتھ آ کر رک جاتا ہے، پلکوں کے ساتھ رکا ہوا آنسو کا قطرہ ایک پلک جھپک کا محتاج ہوتا ہے، پلک جھپک میں وہ مٹی میں مل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ یا میرے اور آپ کی زندگی اس بزرگ اور بوڑھے انسان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس لاٹھی اور عصا کے مانند ہے، جو اس پہ اعتماد و سہارا کرتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے، لیکن وہ اس بات سے غافل ہے کہ اس کو اندر سے کیڑا لگ چکا اور وہ اسے کھوکھلا کر چکا ہے۔ وہ اس پہ سہارا لیتے ہوئے جیسے ہی قدم اٹھاتا ہے، اچانک لاٹھی ٹوٹتی ہے اور یہ زمین پہ گر پڑتا ہے۔ تو میرے اور آپ کی زندگی اسی لاٹھی کے مانند ہے، میں اور آپ اس پہ اعتماد کرتے ہوئے دنیا کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، لیکن اس بات سے غافل ہے کہ اس کو اندر سے وقت کا کیڑا لگ چکا، وہ اسے کھوکھلا کرتا جا رہا ہے۔ ایک دن اچانک زندگی کی لاٹھی ٹوٹے گی اور میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کی زندگی انتہائی عارضی اور فانی زندگی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے وہ ایک مضبوط حقیقت اور اٹل فیصلہ ہے، ایک مضبوط حقیقت اور اٹل فیصلہ۔ موت ایسی مضبوط حقیقت اور اٹل فیصلہ ہے، اگر یہ کسی حکمران کے حکمرانی کے ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا، فرعون کبھی دنیا سے نہ جاتا۔ موت کو اگر مال و دولت کے بلبوتے روکا جا سکتا، قارون کبھی دنیا کو نہ چھوڑتا۔ موت کو اگر حکمت اور فلسفوں کی بنیادوں پہ روکا جا سکتا تو یہ فیثاغورس اور ابو علی سینا جیسے فلاسفر کبھی زمین میں دفن نہ ہوتے۔ موت کو اگر زور بازو روکا جا سکتا، رستم و سہراب کبھی زمین میں نہ اترتے۔ معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود موت آ کر رہتی ہے، میں اور آپ دفنا کر رہتے ہیں، تو زندگی کے مقابلے میں موت ایک مضبوط حقیقت اور اٹل فیصلہ ہے۔ جب یہ دو باتیں واضح ہو گئی کہ زندگی انتہائی عارضی اور اس سے ٹکرانے والی چیز موت ایک مضبوط حقیقت اور اٹل فیصلہ، دیکھنا یہ ہے کہ پھر اس کے باوجود میں اور آپ غفلت کی زندگی کا کیوں شکار ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کبوتر کے مانند ہے۔ کبوتر جب موت کو بلی کی صورت میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کے شعور میں یہ بات ہوتی ہے شاید اب میں محفوظ ہو گیا۔ تو لگتا ہے کہ ہم اور آپ بھی آنکھیں بند کر کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، شاید موت جس کو آنی تھی آگے، میں تو اس سے محفوظ ہوں، میں تو ابھی دنیا میں نے جینا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کبوتر کے مانند موت پہ یقین کرنے کے باوجود آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزاریں، بلکہ آنکھیں کھول کے زندگی گزاریں، حلال حرام کو جانیں، جائز ناجائز کو پہچانیں، اپنے پرائے کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغمبر والسلام کی تعلیمات کے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے سفر کو طے کریں۔ ورنہ جب بلی پنجہ گاڑتی ہے تو پھر کبوتر کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر موت نے پنجہ مار دیا تو پھر مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق اور لمحات بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ موت کا پنجہ میرے اور آپ کی زندگی پہ پڑے، ہم اور آپ سچی پکی توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ، اللہ نے فرمایا موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں آزماؤں کہ تمہارے میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ عمل حسن کیا ہے؟ عمل حسن کی بنیاد دو چیزوں پہ ہوتی ہے، اخلاص اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اخلاص تو انسان کا دل جو ہے یہ مفتی ہے، یہ خود بتا دیتا ہے کہ میں اس کام میں مخلص ہوں یا مخلص نہیں ہوں، وہ تو میں اور آپ اپنے دل سے ہی پوچھ لیں گے۔ دوسری بات ہے اتباع رسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر میرے عمل کی بنیاد اخلاص و اتباع رسول پہ ہوگی تو یہ عمل حسن کہلائے گا، اس پہ ثواب مرتب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قبولیت نصیب ہوگی، اور یہی میرے اور آپ کے لیے دنیا میں خیر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہم اور آپ اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنیاد بنائیں۔ یہ تب ممکن ہے کہ ہماری زندگی خیرخواہی کے جذبے سے مزین ہو جائے، خیرخواہی کا جذبہ، دوسرے کے ساتھ بھلائی، دوسرے کے ساتھ اچھائی، اگر بھلائی نہیں کر سکتے کم از کم برائی نہ کریں،
اچھا نہیں کہہ سکتے، کم از کم برا نہ کہیں، یہ بھی خیر خواہی میں شامل ہے۔ اور یہ خیر خواہی کا جذبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت پہ گزر ہو رہا ہے، اسے دیکھے ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان نکلی ہوئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کتا ہے لیکن ایک جان تو ہے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، تو اس فاحشہ عورت نے کنویں سے کسی طریقے سے پانی نکال کے اسے پلانا شروع کیا۔ کتے کے جان میں جان آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کا اس حقیر جانور کے ساتھ یہ خیر خواہی کا معاملہ اتنا پسند آیا کہ اسی بنیاد پہ اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جذبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو مجھے اور آپ کو عمل حسن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن نے ایک نقشہ کھینچا، میدان میں چیونٹیاں پھیلی ہوئی ہیں، دور دور تک وادی نمل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر زمین پہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب زمین پہ چلتا تو بہت بڑے ایریے پہ پھیلا ہوتا تھا، بڑے مربوط طریقے سے آگے بڑھتا تھا۔ پہلے مختلف انسانوں کی لائنیں، پھر مختلف جنات کی لائنیں، پھر مختلف جانوروں کی لائنیں، پرندے پر پھیلائے اوپر سائے کیے ہوئے ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے، جیسے ایک فوج پریڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اس طرح سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ ایک چیونٹی نے دیکھا اگر یہ لشکر اس طرح بڑھتا چلا آیا تو یہ تمام چیونٹیوں کو قدموں کے نیچے رون دے گا اور انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ تو اس نے خیر خواہی کی بنیاد پہ ایک آواز اٹھائی تاکہ دوسروں کو نقصان سے بچا سکوں، تکلیف سے بچا سکوں۔ وہ آواز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے میرے اور آپ تک اس پیغام اور آواز کو پہنچا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جذبہ اللہ کو مطلوب ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے امتی کی زندگی میں یہی جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ وہ آواز کیا تھی؟ چیونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسے نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے نہ جانتے ہوئے تمہیں قدموں کے نیچے رون نہ ڈالے۔ اللہ کی آواز اتنی پسند آتی ہے کہ چیونٹی جو معمولی سی مخلوق ہے، اللہ نے اسی جذبے کی بنیاد پہ اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قیامت کی صبح تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس معمولی سے مخلوق چیونٹی کی عظمت بیان ہوتی چلی جائے گی۔ دوستو، میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر یہی جذبہ میرے اور آپ کی زندگی میں آ گیا، ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی اور اچھائی کا معاملہ، یہی جذبے سے میں نے اپنی زندگی کو سجا لیا، تو اللہ کے ہاں میرے اور آپ کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ ہماری ہر عمل میں حسن پیدا ہو سکتا ہے، ہر عمل میں حسن پیدا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہی بتا رہے ہیں کہ مجھے تمہارے اعمال میں کوالٹی مطلوب ہے، اور اس جذبے کی بنیاد پہ ہمارے عمل میں کوالٹی آئی ہے۔ رب مقدار نہیں چاہتا، وہ معیار چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اس امت کے اعمالوں کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ گنتی نہیں کی جائے گی بلکہ تولا جائے گا۔ بعض دفعہ ایک چیز جسامت میں چھوٹی ہوتی ہے، وزن میں بہت بھاری ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے اس امت کے ساتھ کہ اس امت کے ساتھ اللہ نے گنتی کا معاملہ نہیں رکھا، ورنہ ہم اور آپ کسی صورت میں پورا نہ اتر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے گوئی کہ وزن کا معاملہ رکھا ہے۔ بعض دفعہ عمل چھوٹا ہوتا ہے، اخلاص کی بنیاد پہ وہ بہت ہی وزنی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی عمل وہ انسان کی خوش اخلاقی ہوگی۔ اس کی خوش اخلاقی یہ میزان میں سب سے بھاری ثابت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اور آپ اس موجودہ زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی۔ اگر میں 40 70 یا 70 سالہ زندگی گناہوں میں بسر کر جاؤں اور آخر میں کسی ایک لمحے مجھے سچی توبہ نصیب ہو گئی، تو ایک لمحہ کی توبہ میرے 70 سالہ زندگی کے گناہوں پہ پانی پھیر دے گا۔ اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی، اس سے فائدہ اٹھائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، یہ میرے اور آپ کے اعمال میں خوبصورتی اور حسن پیدا کر دے گا، اور میرے یہ عمل پھر قیامت کے دن میزان میں وزنی ثابت ہو جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان سنت مثل سفینۃ نوح،
من رکبہا نجا ومن تخلی عنہ غرق۔ میرے محبوب پیغمبر کا طریقہ اور سنت سفینہ نوح کے مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو باہر رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے، بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن وہ یہ سمجھا کہ میں ظاہری عروج پہ ہوں، ترقی پہ ہوں، مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھنا، دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ کتنی ہی بلندیوں کو چھو لیں، اگر میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی تعلیمات اور زندگی کی اس کشتی میں سوار نہ ہوئے تو پھر میرے اور آپ کا ایمان خطرے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو کوشش یہ کریں پیغمبر اصلاۃ والسلام کی سنتوں کی کشتی میں سوار ہو جائیں، تو پھر کتنا بڑا فتنوں کا طوفان کیوں نہ ہو، اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ پیغمبر اصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من احیا سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جس نے میرے سنت و طریقے کی حفاظت کی، اکرام کیا، اللہ تعالیٰ 4 طریقوں سے اس کا اکرام فرمائے گا۔ پہلا اکرام، المحبت فی قلوب البررہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ برستی ہیں، اس میں اسے بھی حصہ ملے گا، اس کی دعاؤں میں بھی یہ شامل رہے گا۔ دوسرا اکرام، الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اللہ فاسق فاجر کے دل پہ اس کا رعب بٹھا دیں گے۔ اور تیسرا اکرام، السعۃ فی الرزق، اللہ اس کی رزق میں وسعتیں پیدا کر دے گا۔ اور چوتھا اکرام یہ ہے، الثقۃ فی الدین، محبوب کے طریقے پہ عمل کرنے کی وجہ سے پورے دین پہ اس کو استقامت نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا جس نے میرے طریقے کا اکرام کیا، اللہ 4 طریقوں سے اس کا اکرام فرمائے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا نمونہ بہت پسند ہے، بہت پسند۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، نبوت ملی، معجزات ملے، حکم ملا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون کے پاس آئے، توحید و رسالت کی دعوت دی، معجزات کا اظہار کیا۔ پہلے فرعون ڈر گیا، پھر اس نے جادو قرار دے کے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ ایک وہ وقت آئے کہ میدان میں پورا لشکر ہے جادوگروں کا سامنے، تنہا موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے تمام مقابلے کے انتظامات ان کے ذمے تھے۔ وہ چونکہ ملکی سطح کا ایک مقابلہ بن چکا تھا، تو دستور یہ تھا کہ ایسے موقع پہ جو مقابلہ ہوتا تو دونوں فریقین کا لباس ایک جیسا ہوتا۔ اب کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھی ہے، دونوں کے لباس ایک جیسا کیسے ہو؟ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام ایک ہی فرد ہیں، انہیں کہیں گے کہ ہمارے جادوگر جیسے لباس پہن کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، میں یہ مشابہت تو نہیں اختیار کروں گا۔ آخر کار انہوں نے مجبور ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لباس جیسا لباس تیار کرا کے اپنے جادوگروں کو پہنا دو۔ اس صورت میں دونوں کے لباس ایک جیسا آمنا سامنا ہے۔ جادوگروں نے آپ کو پہل کی دعوت دی، آپ نے جادوگروں کو پہل کی دعوت دی، انہوں نے اپنے جادو دکھایا، رسیاں پھینکی، سانپ کی صورت میں آگے بڑھنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اسے میدان میں ڈالا، اس سے اژدہا بن گیا اور وہ میدان میں موجود تمام سانپوں کو نگل گیا۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ فرعون سے ایک سیاسی غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے ملک کے ان جادوگروں کو جمع کر کے لایا تھا جس میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے سر پہ کسی کا سر نہیں، میرے جادو کے مقابلے میں کسی کا جادو نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ان تمام کا جادو ناکام ہوا تو انہیں یقین ہو گیا ہمارے جادو کے مقابلے میں جو چیز پیش کی گئی ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، لہٰذا انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو علماء نے لکھا اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، چونکہ انہوں نے ظاہری طور پہ اللہ کے پیغمبر کی مشابہت کو اختیار کیا تھا، ظاہری لباس ان جیسا ان کے نمونے کے مطابق لباس پہنا، اسی بنیاد پہ اللہ کو ان پہ پیار آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ جب جادوگروں کو لشکر ایمان لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا، یا اللہ مجھے نام تو فرعون کا دیا تھا کہ اس کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، انتخاب جادوگروں کا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آپ کے نمونے کو اختیار کیا تھا، اس وجہ سے مجھے انہی پہ پیار آیا اور میں نے ایمان کی دولت انہی کو عطا کر دی۔ تو اللہ کو اپنے محبوب کے نمونے پسند آتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا شروع کریں گے
وہ خیر خواہی کا جذبہ، وہ اخلاق، وہ کردار اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں پیدا کر لیں گے تو یقین اللہ تعالیٰ کو، مجھے اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے گا۔ صحابہ کرام کو یہی چیز تو نصیب ہوئی تھی، یہی چیز نصیب تھی۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں کمال کا درجہ پا لیا تھا۔ ایک موقع پہ مدینہ منورہ سے باہر رہنے والا ایک شخص اجنبی محبوب پیغمبر کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جرمن پہ موجود ہیں۔ جب اس آئے تو اسے پوچھنا پڑا کہ من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ظاہری مشابہت اتنی کامل کہ آنے والے اجنبی کو پوچھنا پڑ رہا ہے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے موقع پہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں گئے، غار ثور سے ہوتے ہوئے مدینہ کے اوائل میں پہنچنے لگے، اہل مدینہ باہر استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دو شخصیات آ رہی ہیں، نہیں معلوم آقا کون ہے، غلام کون ہے، پہلے زیارت نہیں کی، آپس میں کیا سارائیاں کرتے رہے اتنے میں یہ قریب پہنچے تو غور و خوض کرنے کے بعد آخرکار انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، شاید یہ آقا ہوں۔ صدیق اکبر نے سوچا محبوب کو سفر کی تھکاوٹ ہے، مسافر کی تھکاوٹ سے بچا لیتا ہوں۔ مسافر کو لیتے رہے مسافر مکمل ہوا، محبوب پیغمبر آگے بڑھے، ایک مقام پہ جا کے استراحت کے لیے لیٹ گئے۔ اہل مدینہ چاروں طرف موجود منظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنوں نے محبوب پیغمبر کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا تو صدیق اکبر اٹھے، اپنی چادر کھولی، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مدینہ والوں کو پتہ چلا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ ظاہری مشابہت میں اتنا کمال تھا، نقل اثر کا روپ دھار چکی تھی۔ تو اگر ہم اور آپ بھی اپنے نبی کی اتباع میں آنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو آپ کی تعلیمات سے مزین کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی میں اور آپ کا مقدر بن جائے۔ ہاں، تو اس موجودہ زندگی سے ہم اور آپ یہ فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ بعض دفعہ انسان کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کا، شیطان آخری پتہ کھیلتا ہے، یا چلو اگلے جمعہ جو آ رہا ہے نا اس سے شروع کروں گا، پھر ایک ناغہ ہو جاتا ہے چلو اگلے جمعے سے، یا عمرہ جب حج کر کے آؤں گا نا اس کے بعد پھر میں یہ عمل کروں گا۔ یعنی اس طرح وہ تاخیر کا شکار کرتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھنا، جیسے ہی جذبہ پیدا ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک داعیہ ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے جو رب بھیجتا ہے، اس قاصد کا احترام کرتے ہوئے فوراً اگر وہ اچھی رہنمائی کر رہا ہے تو اس پہ عمل شروع کر دو، ورنہ شیطان اسی طرح تاخیر کرتے آپ کو اس عمل سے روک دے۔ میں نے کسی اور جگہ پہ بھی ذکر کیا تھا، ایک عام فہم سے مثالیں سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے۔ لفظ مہلت ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، شاید ہم اس کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، اس کے مقصد کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن مقصد کو جانتے ہیں لیکن شاید ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں جانا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اس نے ایک باغ لگایا، اس میں درخت لگے، درختوں پہ پھل لگے۔ ایک دن ملازم سے کہنے لگا کہ خالی ٹوکری لے کے باغ میں داخل ہو جانا، جہاں سے سب سے اچھا پھل توڑ کے لاؤ گے نا، اسی نسبت سے میں تجھے ترقی دے دوں گا۔ ملازم نے سوچا بڑی اچھی مہلت مل گئی، اس سے تو بھرپور فائدہ حاصل کروں گا۔ باغ بھی ہے، درخت ہیں، درختوں پہ پھل ہے، میرے ٹانگوں میں چلنے کی طاقت ہے، ہاتھوں میں توڑنے کی طاقت ہے، نگاہوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، جہاں سے اچھا پھل ہوگا ٹوکری بھر کے مالک کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جب داخل ہونے لگا تو مالک نے ایک شرط لگائی، وہی میرے باغ 4 حصوں میں مشتمل ہے، جس حصے کو کراس کر دو گے واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو آسان سی بات ہے۔ اس نے کہا منظور کر لی، ٹھیک ہے۔ اب ٹوکری لے کے باغ کے پہلے حصے میں قدم رکھتا ہے، نگاہوں کو اٹھا کے درختوں پہ جماتا ہے۔ اس کی نگاہوں نے کیا دیکھا، درختوں پہ پھل تو موجود ہیں لیکن کچھ داغدار ہیں۔ سوچنے لگا اگر یہ پھل توڑ کے لے جاؤں تو مہلت ضائع کر بیٹھوں، شاید باغ کے دوسرے حصے میں بہتر پھل ہو۔ تو اس نے باغ کے دوسرے حصے کی امید پہ پہلے حصے کو کراس کیا، دوسرے میں قدم رکھا، نگاہوں کو اٹھا کے درختوں پہ جمائے تو کیا دیکھا، واقعی صاف پھل موجود تھا۔ سوچا کہ اگر یہ پھل لے جاؤں تو مہلت سے فائدہ حاصل، لیکن اسی دوران ایک دوسری سوچ پھر آتی ہے کہ جب باغ کے دوسرے حصے میں صاف پھل ہے تو تیسرے حصے میں اس سے بھی بہتر پھل ہوگا،
کیوں نہ میں تیسرے حصے سے پھل توڑ کے لے کے جاؤں، تو اس نے تیسرے حصے کی امید پر دوسرے حصے کو کراس کر لیا۔ تیسرے میں قدم رکھا تو یقیناً پہلے سے بہتر پھل موجود، بہترین قسم کا پھل۔ اس نے کہا اس سے تو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ وہی سوچ لوٹ کے آئی کہ اللہ کے بندے، جب باغ کے دوسرے حصے میں صاف پھل تھا، تیسرے میں بہتر پھل تھا، اور دوسرے میں بہتر پھل تھا، اگلے حصے میں اس سے بھی بہتر پھل تھا، ممکن ہے چوتھے اور سب سے آخری حصے میں سب سے بہترین پھل ہو، کیوں نہ میں چوتھے حصے سے پھل توڑ کے لے جاؤں تاکہ مہلت سے مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس نے چوتھے حصے کی امید پر بہت سی امیدوں کے ساتھ وہ قدم جو چوتھے حصے میں پڑنا تھا اس کو اٹھایا۔ بہت سی امیدیں کہ میری سہولیات بڑھ جائیں گی، میری ترقی ہو جائے گی، یہ کام ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، سارا امیدیں اس نے لگا لی تھی۔ جب وہ قدم جو اس کے چوتھے حصے میں پڑنا تھا وہ اٹھایا، چوتھے حصے میں قدم رکھا، نگاہوں کو اٹھا کے درختوں پہ جمایا تو کیا دیکھا؟ دیکھتے اس کے ہاتھ بے اختیار اٹھے دانتوں کے درمیان میں، اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگا، آہوزاری کرنے لگا، چلانے لگا۔ نگاہوں نے دیکھا کہ درخت تو موجود ہیں لیکن پھل سے خالی ہیں۔ اب آہوزاری کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، واپس آنے کی اجازت نہیں۔ آخر کار آہوزاری کرتے کرتے خالی ٹوکری لیے باغ سے اسے نکلنا پڑا۔ دوستو میرے اور آپ کی زندگی کا باغ بھی 4 حصوں پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلا حصہ وہ تو بچپن کا ہے جو داغداری، ناسمجھی، نادانی میں بسر ہو جاتا ہے۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے بڑے بھی تربیت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، بچہ ہے، گالی دے دی کو خیر ہے۔ وہ خیر میں معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو زندگی کے باغ کا پہلا حصہ وہ بچپن کا ہے جو داغداری، ناسمجھی، نادانی میں بسر ہو جاتا ہے۔ جب میں دوسرے باغ میں قدم رکھتا ہوں، میری جوانی پھوٹتی ہے، صلاحیتوں کا مالک بنتا ہوں، اچھا پھل لگتا ہے، تو اس وقت میرے نوجوان کی سوچ یہ ہوتی ہے ابھی تو جوانی ہے، اس کو مستانی میں گزاروں گا، جب جوانی عروج پہ پہنچ جائے گی، مستانی سنجیدگی میں بدل جائے گی، پھر اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچ لوں گا۔ تو وہ اپنی اس جوانی کو مستانی میں گزارتا۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا تو دین دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کر سکتا تھا، اپنا مستقبل بنا سکتا تھا، لیکن تیسرے حصے کی امید پہ وہ اس دوسرے حصے کو لہو و لعب میں گزار دیتا، حتیٰ کہ یہ زندگی کے باغ کے تیسرے حصے میں پہنچتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں پختگی آتی ہے، اس کی مستانی سنجیدگی میں بدل جاتی ہے۔ اب یہ کردار ادا کر کے صرف اپنا نہیں دوسروں کا مستقبل بھی روشن کر سکتا ہے، دوسروں کے بھی کام آ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت میرے اور آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے ابھی تو میں نے اپنے کاروبار کو بنانا ہے، جائیداد جمع کرنی ہے، کاروبار چمکانا ہے، اگر میں نے ایک مکان لیا دوسرا کیسے لینا ہے، اگر ایک پوائنٹ بنایا ہے دوسرا کیسے بنانا ہے۔ ہاں وہ زندگی کے باغ کے آخری حصے کی امید پر اس حصے کو، اس صلاحیتوں کو دنیا میں دنیا کے لیے ہی استعمال کرنے لگ جاتا۔ ہاں جب میری اولاد جوان ہوگی، میرا کاروبار، میرا سارا سیٹ اپ سنبھال لے گی، پھر میں اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاؤں۔ یہ اس امید کے ساتھ جب یہ تیسرا حصہ گزارتا ہے، چوتھے حصے میں قدم رکھتا ہے کہ جب چوتھے حصے میں جاؤں گا پھر میں اللہ بھی کر لوں گا، اپنی آخرت بھی بنا لوں گا اور کوشش کروں گا، اولاد میرے کاروبار کو سنبھال چکی ہوگی۔ جیسے ہی چوتھے حصے میں پہنچا فالج نے اٹیک کر دیا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فالج نے اٹیک کر دیا، ٹانگ کی صلاحیت مفلوج، زبان کی قوت گویائی کمزور، آنکھوں کی بینائی کمزور، عقل کی سوچ میں کمی آ گئی۔ اب یہ معذور ہو کے چارپی پہ پڑا ہے، یہ وہ تنا ہے جو ہر قسم کی صلاحیتوں سے، پھل سے خالی ہو چکا ہے۔ اب یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ جب سب کچھ کر سکتا تھا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب صرف آہوزاری کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے۔ اولاد بھی 2-4 مہینے خدمت کر کے پھر وہ اپنے کاروبار کی طرف منہ پھیر لیتی ہے، صبح سویرے ناشتہ کیا، تیار ہو کے گئی، دفتر کو سنبھال لیا۔ اب ہر آنے والے کے سامنے یہ شکایت کرتا ہے اپنی اولاد کی، مجھے پوچھتی نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کرتی۔ بھئی اولاد کو جس دن کے لیے تو نے جوان کیا تو اس نے تو وہ کام سنبھال لیا، اب وہ اسے سنبھالے یا تجھے سنبھالے۔ اب یہ آہوزاری کرتے کرتے آخر کار خالی ہاتھ دنیا کے باغ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اس وقت زندگی کے باغ کے کس حصے میں کھڑے ہیں، وہی قدموں کو روک لیں۔ عمومی طور پہ ہم اور آپ زندگی کے باغ کے تیسرے حصے میں موجود ہیں، عمومی طور پہ۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم جو چوتھے حصے میں پڑے، یہی قدم کو روک کے سچی توبہ کرو۔ میرا رب بڑا کریم ہے،
جب بندہ اللہ کے در پہ جھکتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ اسے نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ رب کہتا ہے میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، توبہ کرو گے معاف کر دوں گا، اور صرف غفور نہیں ہوں، رحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دوں گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ یہ لمحہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، میں نے اور آپ نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ جنت، نہ جہنم، نہ پل صراط، نہ میزان، نہ عالم برزخ، کچھ نہیں دیکھا، لیکن رب کا احسان ہے کہ ایمان کی صورت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ یقین کی دولت دے دی۔ یہ رب کا احسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں بن دیکھا یقین، اور یہ بن دیکھا یقین اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اتنا پسند کہ بن دیکھا یقین کی وجہ سے اللہ چھوٹے سے عمل پہ بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں گے ہم نے تو سنا ہے جنت کی تو ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ سے بھی بالا ہے۔ آپ مٹھی جو رب کے نام پہ دے دو اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے دے گا۔ پھر ذہن میں بات آئے گی کہ جنت اتنی کم قیمت، جنت کم قیمت نہیں، اللہ کے ہاں اپنے بندے کا بن دیکھا یقین جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، ٹائم مکمل ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول یہ مجذوب الحال تھے، یہ ہارون رشید کے زمانے میں گزرے ہیں۔ مجذوب اسے کہتے ہیں جو اللہ کی معرفت میں پرواز کرتے 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 اتنا قرب پالے کہ اللہ کی معرفت کی تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے دماغ کھو بیٹھے، یہ مجذوب الحال ہوتا ہے۔ تو جب ہارون رشید کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تو بہلول بڑی نصیحت معرفت کی باتیں کرتا، ہارون رشید بھی بہلول کی باتوں کو بڑی اہمیت دیتے۔ ایک دن ہارون رشید اپنی روٹین کے مطابق یہ دن کے آخری حصے میں دریا کے کنارے پہ چہل قدمی کے لیے نکلے، پیچھے ان کی بیوی زبیدہ بھی چل پڑی۔ تھوڑا آگے گئے تو کیا دیکھا کہ بہلول دریا کے کنارے پہ ریت پہ بیٹھا بچوں کی طرح مکان بنا رہا ہے۔ بچے مکان بناتے ہیں گیلی ریت پہ بیٹھے، تو ہارون رشید نے قدم بڑھایا، بہلول کے پاس گیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اسے دیکھا کہ ہارون نے کہا میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ ہارون نے کہا جنت کے مکان بنائے کیا کرے گا؟ بیچوں گا۔ کتنے کا دو گے؟ کہا 1 دینار۔ اب ہارون رشید سوچا مجذوب الحال ہے، اللہ کی محبت میں فنا، آخرت کی فکر میں مگن، اپنی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہارون نے قدم بڑھائے، آگے چلے گئے، اتنے میں زبیدہ پہنچ گئی۔ ہارون کیا کر رہے ہو؟ جنت کا مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے کا دو؟ 1 دینار۔ بعض دفعہ آپ سمجھتے ہیں کسی بچے کی بات ہمیں اس کی حقیقت کو نہ بھی پہنچے، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بات پوری کر دیتے ہیں۔ زبیدہ نے دینار نکالا، بہلول کو، لو بہلول 1 مکان میرا۔ قدم آگے بڑھائے، چلے گئے، میاں بیوی کا راؤنڈ مکمل ہوا، گھر آئے، کھانا کھائے، نماز پڑھی، سو گئے۔ اسی رات ہارون نے خواب دیکھا، جنت کا منظر ہے، آبشاریں ہیں، مرغزاریں ہیں، خوبصورت قسم کی نہریں، بہترین قسم کے محلات۔ خواب میں دیکھا کہ خوبصورت محل ہے جس پہ زبیدہ کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، بیت زبیدہ۔ حیران ہوا، میری بیوی کا اتنا حسین محل۔ تو خواب میں ارادہ کیا کہ اندر داخل ہو کے بھی دیکھ لوں، بیوی کا محل ہے۔ جب گیٹ پہ پہنچا تو گیٹ پہ کھڑے سکورٹی فرشتے نے ہارون رشید کو روک دیا۔ ہارون سوائے زبیدہ کی کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اتنے میں ہارون کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اب بے قرار، پریشان، ڈپریشن کا شکار، گم سم کہ ہارون تو نے تو اپنا سب کچھ تباہ کر دیا، سارا کچھ چلا گیا۔ خیر اپنی پریشانی میں پورا دن گزرا۔ دن کے آخری حصے میں خاموشی کے ساتھ تن تنہا پھر چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ تھوڑا آگے گئے تو کل کی طرح بہلول کو اسی مقام پہ پھر پا لیا۔ ذہن میں بات آئی کل نہیں تو آج سے کام بن جائے گا۔ دیکھیں ایک سوچ آج میرے نوجوان کی بن رہی ہے، وہ بہت غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ مال ہے تو سب کچھ ہے، مال نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ وہ سوچ ہے جو بندے کو رب سے توڑ دیتی ہے۔ رب ہے تو سب کچھ ہے، مال ہے بھی تو بہت کچھ نہیں ہے۔ آپ مال کے ذریعے سے اینک خرید سکتے ہیں، بینائی تو نہیں لے سکتے۔ کتابیں خرید سکتے ہیں، علم تو نہیں پا سکتے۔ مال کے ذریعے سے آپ دوائی خرید سکتے ہیں، اگر رب صحت نہ دے صحت تو نہیں لے سکتے۔ مال سے ملازم تو رکھ سکتے ہو، بیٹا تو نہیں لے سکتے۔ رب نہ دے، رب دے تو سب کچھ ہے۔ تو بہرحال اس وقت وقتی طور پہ ہارون کے ذہن میں بات آئی کل نہیں تو آج سے ہی، کل 1 دینار کا تھا 100 دینار کا ہوگا، دے دوں گا۔ آگے بڑھے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ دیکھا ہارون ہے، یہ جنت کا مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے کا دو گے؟ بہلول کہنے لگا آج اس کی قیمت پوری دنیا کی سلطنت ہے، پوری دنیا کی سلطنت۔ ہارون کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ بہلول کل تو اس کی قیمت 1 دینار بتاتا تھا، آج پوری دنیا کی سلطنت بتلاتا ہے جو کسی انسان کی طاقت میں نہیں۔ بہلول نے کہا ہاں ہارون،
کل اللہ پہ بن دیکھا یقین کیا گیا تھا، اس لیے اللہ نے جنت کو سستا کر دیا۔ آج تو سب کچھ دیکھ کر آ رہا ہے، اب اگر جنت چاہیے تو پوری دنیا کی سلطنت لے آ۔ معلوم ہو کہ بن دیکھا یقین رب کو اتنا پسند ہو۔ ہمارے اور آپ کی موجودہ زندگی یہ بن دیکھا یقین والی زندگی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔